گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہی ہے، علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ مزدوری کر کے آئے اور گھر میں فاقہ بھی تھا، مزدوری کر کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں، نانے جبی گھر میں تیار ہو رہے ہیں۔ ایک روٹی حضرت علی کے حصے میں آئی، ایک روٹی امام حسن کے حصے میں آئی، اور ایک روٹی امام حسین رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، ایک روٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے حصے میں آئی، اور ایک روٹی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی باندی حضرت فضہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا، ابھی روٹیاں پک رہی ہیں، مل رہی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ابھی روٹی کھانے شروع کرنے لگے ہیں، ابھی ارادہ کرنے لگے کہ میں روٹی کھاؤں، دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازے پہ دستک ہو گئی، انا ابن السبیل، میں مسافر آدمی ہوں، کھانا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن کو بلایا، بیٹا بات سمجھ جاؤ، یہ میری روٹی لے جاؤ اور جا کر اس فقیر کو دے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اس روٹی کو لیا تو سوچ میں پڑ گئے کہ ابا جان تو فقیر کو روٹی دے رہے ہیں، کیوں میں بھی اپنی روٹی نہ ساتھ دے دوں؟ پوچھا ابا جان کیا میں اپنی روٹی بھی ساتھ دے دوں؟ فرمانے لگے بیٹا نیکی، جیسے ہمارے کہتے ہیں نیکی اور پوچھ پوچھ کر دے سکتے ہو۔ دو روٹیاں لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے۔ امام حسین رضی اللہ فرمانے لگے حسن بھائی میرے حصے کی بھی روٹی لے جاؤ۔ جب 3 روٹیاں لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی، انہوں نے تو سخاوت کے گر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر سیکھے تھے۔ فرمانے لگے بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی اس فقیر کو دے آؤ۔ جب 4 روٹیاں لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی باندی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی حصے کی روٹی امام حسن کے دامن میں ڈالتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی بھی اس فقیر کو دے آؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں، علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔